ضمانتی جا از قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 23۔ آپ مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ مائسا تندہی سے اسے دیکھتی کلس کر بولی تو جابر ہرمان نے ایک چھوٹی سی شرارت اس کے چہرے پر کی جس کی بدولت مائسا کے سرخ رخسار دھواں دھواں ہوئے۔ تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے جانے من۔ ہرمان نے اس کے پھولے پھولے گالوں پر اپنے بھاری ہاتھ رکھے۔ وہ کیا بولا تھا آپ نے کہ آپ کو میرے بغیر سانس نہیں آتی؟ تو مرے کیوں نہیں آپ ابھی تک؟ وہ گزشتہ 5 سالوں کا طنز کرنا ہرگز نہیں بھولتی تھی۔ ہرمان کو نظر انداز کرنا پڑا۔ میں کیا سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم دونوں اپنے رشتے کی دوبارہ سے ایک نئی شروعات کریں۔ ہرمان کی بھوری آنکھیں ہیزل آنکھوں سے ٹکرائی۔ بھوری آنکھیں ہیزل آنکھوں سے ایک موقع چاہ رہی تھی۔ ہرمان میں مشن پر ہوں اور یہاں پر بھی آپ کو فلرٹ کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ ہیزل آنکھوں نے اس کی فرمائش کو جھٹک دیا۔ ایسا کرتے ہیں مشن سے واپسی پر ایک روم سویٹ بک کرواتے ہیں۔ زندگی میں تھوڑے پیار بھرے لمحات بھی ہونے چاہیے، کیا کہتی ہو تم؟ ہرمان آس پاس کا جائزہ لیے کہنے لگا۔ مائسا نے اسے اس انداز میں دیکھا جس سے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ پیار بھرے لمحات کا تو نہیں پتہ، لیکن اگر آپ کو میری ٹیم نے دیکھ لیا نا تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ مائسا نے دور سے آتی اپنی ٹیم کو دیکھا۔ اس لیے فرصت سے یہاں سے نکل جائے ورنہ روم سویٹ کی جگہ آپ جیل میں ہوں گے۔ وہ 2 انگلیوں کو نچا رہی تھی کہ ہرمان نے اس کی وہ دونوں انگلیاں تھامتے چوم لی۔ آہ کتنی فکر ہے میری بیگم کو میری۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا فوراً سے ہوڈی کی کیپ صحیح کرتا۔ اپنا چہرہ جھکا گیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ ایجنٹ مائسا ہیئر۔ مائسا نے ہاتھ ہوا میں لہراتے انہیں اشارہ کیا تو وہ آدھے سیکنڈ کے اندر اندر اس تک پہنچے۔ چلیے ایجنٹ کمشنر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹیم کے 4 لوگ تھے جو اسے لینے آئے تھے۔ مائسا نے گردن موڑے ہرمان کو دیکھا جو کور تھا۔ یہ آپ کے ساتھ ہے؟ ایجنٹ کے پوچھنے پر مائسا ایک دم ہڑبڑائی۔ یس ہی از مائی باڈی گارڈ۔ یہ اچھا تھا۔ ٹیم بھی مطمئن ہو گئی اور ہرمان بھی خوش ہو گیا۔ اوہ انٹرسٹنگ۔ اتنے ہینڈسم باڈی گارڈ کب سے ہونے لگے؟ ہرمان اس کے پیچھے پیچھے ہی چل رہا تھا کہ تھوڑا جھکے سرگوشی کرنے لگا۔ شوہر بیوی کا باڈی گارڈ ہی ہوتا ہے۔ مائسا اتنی مدھم آواز میں بولی کہ ہرمان کو چند لفظ ہی سنائی دیے۔ چلو شکر ہے تم نے مجھے اپنا شوہر تو کہا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ٹیم اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ شوہر کہنے سے کوئی شوہر نہیں بن جاتا۔ مائسا نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا۔ میڈم کیا سب کچھ چاہتی ہیں آپ؟ نکاح نامہ دکھاؤں یا پھر جو ہم دونوں نے مل کر آئٹم پیدا کی ہے وہ یاد کرواؤں؟ کبھی کبھار وہ بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑ دیتا تھا اور ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جواباً وہ کچھ نہ بولی اور چپ چاپ چلنے لگی۔ پھر جلد ہی وہ سب ایک بڑے سے مینشن کے سامنے جا رکے جسے چاروں اطراف سے پولیس نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ آپ یہیں رکیں گے؟ میں اندر جا کر اپنا کام مکمل کرتے ہی باہر آ جاؤں گی۔ وہ حکمیہ بولتی بغیر ہرمان کے سنے آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر ٹھہر گیا۔ مائسا اندر گئی تو کمشنر اس روم میں ہی موجود تھے جہاں تجوری تھی۔ مائسا کمشنر سے ملی پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ 3 دفعہ لاک ٹرائی کرنے کا آپشن تھا اور اسے کیسے بھی کر کے کسی ایک اٹیمپٹ پر لاک اپ کھولنا تھا ورنہ 3 اٹیمپٹ کے بعد 1 گھنٹے کی ٹائمنگ لگ سکتی تھی۔ روم کی لائٹس آف کرو۔ اس کے کہنے پر کمرے پر چلتی روشنی بتیاں بند کر دی گئی۔ ایک دم کمرے میں گھپ اندھیرا ہوا تو مائسا نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور فلیش سامنے گلاس لاک اپ پر مارنے کی بجائے اوپر کو کیا تاکہ شیشے پر لگے فنگر پرنٹس کے نشان اسے دکھائی دے سکے۔ لاک اپ 4 نمبرز کا کوڈ تھا لیکن فنگر کے نشان 5 نمبرز پر تھے۔ ایک پل وہ الجھی تھی لیکن ایسی صورتحال کا سامنا اس نے بہت دفعہ کیا تھا جب بھی زیادہ مشکل نہ ہوئی۔ اس کے باریکی سے نوٹ کرنے پر اسے اندازہ ہوا کہ 4 نمبرز پر ہلکے نشان تھے جبکہ نمبر 7 پر زور سے انگلی کا دباؤ ڈالا گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ نمبر 7 پر انگلی جان بوجھ کر رکھی گئی تھی تاکہ کوئی لاک اپ نہ کھول سکے، لیکن مائسا کا انٹیلیجنٹ مائنڈ سب سمجھ گیا تھا۔ اس نے نمبر 6 9 0 اور 2 پر انگلی رکھی تو کلک کی آواز سے لاک اپ خود بخود کھلنے لگا۔ بیک وقت اس کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ آئی لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ تجوری میں جھانک پاتے یہ ایک دم سے بھگدڑ سی مچ گئی۔ پولیس اس ایریا پر ریڈ ڈال چکی تھی۔ تو پھر اتنا شور کیوں ہے؟
ڈال چکی ہے تو پھر اتنا شور کیوں ہے؟ مائسا نے ناسمجھی سے کمشنر کو دیکھا تو اپنے کان میں لگے آلے کی مدد سے دوسری جانب موجود شخص کی آواز سنتے ہی مائسا کا ہاتھ تھامتے وہاں سے بھاگنے لگا۔ ہم بھاگ کیوں رہے ہیں کمشنر؟ وہ کمرے سے نکل کر ہال میں آئے جہاں پولیس اپنی گن لوڈ کیے باہر کو بھاگ رہے تھے۔ اس سیاستدان کی پوری فوج حملہ کر چکی ہے، تمہیں جانا ہوگا مائسا، ہم نہیں چاہتے تمہیں کوئی نقصان ہو۔ چند سیکنڈ گزرے تھے کہ فائرنگ ہونے لگی، باہر سے گولیاں اندر آ رہی تھی اور اندر سے گولیاں باہر جا رہی تھی۔ کمشنر اسے لیے بیک سائڈ پر آ گئے، انہیں مائسا کو سیو کرنا تھا کیونکہ یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بیک ایریا میں میری گاڑی ہے، وہاں بیٹھ جانا، ڈرائیور تمہیں گھر ڈراپ کر دے گا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مائسا کے ذہن پر کچھ کلک ہوا۔ اوہ نو، ہرمان تو باہر ہے، وہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ گاڑی کھڑی ہے، جلدی سے جا کے بیٹھ جاؤ، یہاں کا راستہ صاف ہے، میں نظر رکھ رہا ہوں۔ ان کی گاڑی تھوڑی دور کھڑی تھی۔ مائسا تیز سے قدم اٹھاتی گاڑی تک پہنچنے لگی کہ بیک وقت بیک ایریا میں بھی فائرنگ شروع ہونے لگی۔ کمشنر کا اس پر سے دھیان ہٹ گیا۔ مائسا نے ابھی گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ کوئی اچانک سے آ کر اسے ٹکرایا تو وہ اس فوری صورتحال پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور مڑتے ہی پھسل گئی۔ اتنے شور شرابے میں ڈرائیور نے اس کی موجودگی کو محسوس بھی نہیں کیا تھا کہ مائسا رینگتی ہوئی اس اونچائی سے گر گئی، اور وہ اکیلی نہیں گری تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جس نے اس نازک جان کو پوری طرح خود میں دبوچ رکھا تھا۔ وہ تو سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہوش تو تب آئی جب وہ دونوں رولڈ ہوتے ہوئے اونچائی سے نیچے جنگل میں گر گئے۔ اس کی مردانہ کلون کی خوشبو سے مائسا نے اسے پل بھر میں پہچانا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی؟ وہ اس کے اوپر تھی جب ہرمان نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے فکری انداز میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ نے مجھے اتنی زور سے کیوں کھینچا؟ پتہ نہیں ہم کہاں گر گئے ہیں۔ اس کے پیچھے لمبے لمبے درختوں والا جنگل تھا جسے وہ دیکھ نہیں سکی تھی کیونکہ وہ جس ڈائریکشن میں تھی وہاں سے صرف وہ اونچائی ہی نظر آ رہی تھی۔ ہم جنگل میں ہیں مائسا۔ ہرمان کے کہنے پر اسے 400 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ کیا جنگل؟ وہ چیخ ہی پڑی اور اگلے ہی لمحے فوراً ہرمان کے اوپر سے اٹھتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنے ارد گرد دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہم یہاں کیسے گر گئے؟ اب ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ کہیں یہ آپ نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا؟ رات گہری ہو گئی، سنسان جنگل تھا، مائسا کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ پتے سرک رہے تھے، اس کا شک ہرمان پر جانے لگا۔ رومانس کرنے کے لیے یہ جنگل ہی بچایا گیا؟ ویسے میرا ارادہ تو ہوٹل میں روم بک کروانے کا تھا، لیکن اب جو قسمت کو منظور۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں سرنڈر کیے تو مائسا نے اپنے پیر کے نیچے سے لکڑی اٹھا کر اس کی سمت اچھالی۔ چاروں اطراف میں خطرہ تھا، میرے پاس گن نہیں تھی اور ساتھ تم تھی، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ جبھی مجھے یہ سیف جنگل نظر آیا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، مائسا کے معاملے میں وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن مائسا یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ اب یہاں سے باہر کیسے نکلیں گے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ناشتہ وہ دونوں کب کا کر چکے تھے کہ زریعام کے کہنے پر وہ ریڈی ہو کر اب اس کے سامنے کھڑی استفسار کرنے لگی۔ وہاں جا کر دیکھ لینا۔ زریعام نے اسکرین سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا جو بلیک ڈریس میں قاتل حسیناؤں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ کیجول ڈریس تھا، لانگ شرٹ اور کیپری ڈریس ویلویٹ کا تھا اور ساتھ ویلویٹ کی بھاری شال وہ صرف دائیں کندھے پر پھیلائے ہوئی تھی۔ بالوں کا رف سا جوڑا بنا رکھا تھا، سفید پیر بلیک سٹرپ والی پینسل ہیل میں مقید تھے۔ یقیناً اس نے جو کچھ بھی پہنا ہوا تھا وہ سب وحاج کا لایا ہوا تھا۔ اتنا سسپنس کیوں کریٹ کر رہے ہو؟ جانان اس کی والہانہ نگاہوں سے بیزار ہوئی۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس سے پہلے کوئی لڑکی نہ دیکھی ہو تاکہ تمہیں شوق نہ لگے۔ وہ اسے یوں دیوانہ وار دیکھتے ہوئے ہی بول اٹھا تھا۔ جانان نے ایک نظر اس کی ڈریسنگ پر ڈالی، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی میچنگ ہو گئی تھی۔ زریعام سلک کی بلیک شرٹ پر بلیک ہی پینٹ پہنے ہوئے تھا، اوپر اس نے لیدر کی بلیک جیکٹ پہنی تھی جس سے جھلکتے اس کے وینی بازو جانان کی توجہ کھینچنے لگے۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی کوئی حسین لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ جانان نے اپنی گلوزی ہونٹ آپس میں پیوست کیے۔ زریعام اس کے روبرو کھڑا تھا اور وہ ہیل پہن کر بھی اس سے قد میں چھوٹی تھی۔
لڑکیاں تو بہت دیکھی ہے لیکن اتنی حسین کبھی نہیں دیکھی جانان تو کیا وہ خود بھی سمجھ نہ سکا کہ یہ بات اس نے جذبات میں آ کر کہی ہے یا اس کی زبان پھسل گئی۔ اگر گھورنے سے فرصت مل گئی ہو تو چلے، وہ خود ہی اس کی گرم تپش بھری نظروں سے تنگ آتی، آگے بڑھ گئی اور ذریعہ سا جھٹکتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا، پھر قریب جاتے سرگوشی کرتا ہوا نکل گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ بلیک صرف مجھ پر ہی اچھا لگتا ہے۔ گاڑی باہر ہی کھڑی تھی، ذریعہ نے پہلے جانان کو بٹھایا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی کو بھگا لے گیا۔ ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں؟ ونڈ سے باہر دنیا دیکھتے سوال کیا۔ اگر تم کہو تو لے چلتا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے تھا۔ پھر کیا ڈنر پر جا رہے ہیں؟ دوسرا گیس ہوا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے۔ مسکرایا تو جانان کو اس کی مسکراہٹ انتہائی بری لگی۔ تم میرے دماغ سے کھیل رہے ہو۔ اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ اگر تم خود سے کھیلنے کی اجازت دو تو۔ اس کی بات درمیان میں ہی تھی کہ وہ بھڑک پڑی۔ انتہائی گھٹیا سوچ ہے تمہاری، ترسے ہوئے انسان۔ ذریعہ کی زبانی باتیں اور نظریں اسے خوفزدہ کرنے لگیں۔ اب اگر بیوی اتنی ظالم ہوگی تو شوہر کو تو ترسنا ہی پڑے گا نا۔ اس نے معصوم والی شکل بنا لی جیسے جانان کو تو اس پر ترس آ جائے گا۔ تمہاری انہی چھچھوری حرکتوں کی وجہ سے لگتا نہیں ہے کہ ہماری شادی زبردستی ہوئی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کتنی ہی صدیوں سے میرے پیار میں پاگل تھے اور اب میں فاصلہ بڑھا رہی ہوں تو تمہاری جان نکل رہی ہے۔ اس نے تینوں جملے ٹھا کر کے اس کے منہ پر پھینکے تھے۔ ذریعہ فقط مسکراتا ہی رہ گیا۔ مین ڈور سے آگے والا راستہ چوڑائی میں تھوڑا کم تھا۔ ایک وقت میں 2 گاڑیاں گزرنا مشکل تھی۔ ذریعہ نے دیکھا کہ راستہ صاف ہے تو فوراً سے اسپیڈ تیز کر لی۔ وہ ہائی اسپیڈ سے گاڑی کو ہوائی جہاز سمجھ کر اڑا رہا تھا۔ جب سامنے سے رفتار میں آتی گاڑی ان کی گاڑی سے ٹکراتی بچی۔ یہ تو شکر تھا کہ ان دونوں نے عین وقت پر بریک لگا لی، ورنہ بہت بری طرح سے حادثہ ہو جاتا۔ ذریعہ میں جیسے ہی بریک لگائی اسی رفتار سے اس نے ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھا تھا کہ جانان کی پیشانی نہ ٹکرائے، لیکن اس زوردار جھٹکے سے اس کا زخم بہت بری طرح سے متاثر ہوا۔ آہ ذریعہ! بے ساختہ ہی اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ جانان تم ٹھیک ہو؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ فوراً جانان کی اور لپکا جس کے چہرے پر درد کے سائے منڈلا رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، بس جھٹکا زور سے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے زخم پر رکھے۔ خون رسنے لگا تھا۔ اس نے 2 انگلیاں باہر نکالی تو خون آلود تھی اور اس کا بہتا خون دیکھ کر ذریعہ کے سر پر جنون سوار ہوا۔ پتہ نہیں کون جاہل انسان ہے، کس وے سے گاڑی لے آیا، ابھی دیکھتا ہوں میں اسے۔ جب گاڑی چلانے نہیں آتی تو ایسے لوگ گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ وہ غصے کے عالم میں گاڑی کو ان لاک کرتا باہر نکلنے لگا۔ دوسری جانب موجود شخص گاڑی سے باہر نکلے ان کی اور ہی بڑھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ سکا کہ اندر کون لوگ ہیں، جبکہ گاڑی کے گلاس ونڈوز پر بھی بلیک پیپر چڑھا رکھا تھا۔ ذریعہ کی پیشانی پر ان گنت لکیریں لیے اشتعال کے عالم میں باہر نکلا اور نکلتے ہی اس نے اگلے شخص کے گریبان کو دبوچ لیا۔ بہت خوب، بس یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا۔ واہ چودھری اسے دیکھ کر شاک ہوا۔ اس نے یہ نہ دیکھا کہ کون ہے، بس آتے ہی کالر پکڑ لیا۔ لالا آپ؟ پل بھر میں اس کے تاثرات بدلے۔ اسے دیکھ کر بے اختیار ہی اس کے ہاتھ نیچے ہو گئے۔ چھوڑ کیوں دیا؟ پکڑنا، یہی سب تو کرنا رہ گیا تھا۔ وحاج نے جبڑے بھینچ لیے۔ ذریعہ کو دیکھ کر ہی اسے غصہ سا آنے لگا تھا۔ لالا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں۔ وہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ لالا مت بول مجھے، کیونکہ میرا بھائی منافق نہیں ہو سکتا۔ وحاج نے تڑخی سے اس کا جبڑا پکڑے دبوچا تو یہ سارا معاملہ دیکھتے جانان گاڑی سے نکلتی ان کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ ذریعہ بہت بلیڈنگ ہو رہی ہے، پٹی چینج کرنی پڑے گی۔ اس کا چہرہ اور لہجہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ اس کا رخ ذریعہ کی اور تھا اور پشت وحاج کی سمت۔ وحاج 2 پل اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے وہ ڈریس پہنا تھا جو وحاج بہت ارمانوں سے لایا تھا۔ اس کی موجودگی نے وحاج کے زخمی دل پر کالا نمک چھڑکا تھا۔ اس کی 7 سال کی محبت اس کے سامنے کھڑی تھی، ایسا اسے لگتا تھا۔ جانان ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ذریعہ نے اس کے پیٹ پر موجود ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا تو یہ دیکھ کر وحاج کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اتنے ٹکڑے کہ
کہ اب وہ ہر اس ایک ٹکڑے پر علیحہ کو رکھے گا۔ چلے، درد بھی بہت ہو رہی ہے۔ زنیہ وحاش کی موجودگی کو فراموش کیے اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا اسے گاڑی میں بٹھاتا خود فرنٹ سیٹ سنبھال گیا۔ لالا گاڑی ٹرن ہو کر نکلے گی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے وحاش کو آواز لگائی، جو ہونکوں کی طرح کھڑا تھا کہ اس کی پکار پر وحاش زریام پر 100 لعنتیں بھیجتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ پھر پہلے وحاش نے اپنی گاڑی تھوڑی سی ٹرن کی تو زریام نے اس کی لینڈ کروزر کے قریب اپنی گاڑی لے جاتے ٹرن کرتے رول کی۔ دونوں گاڑی ایک ساتھ رول ہوئی تو زریام اپنے راستے چل پڑا اور وحاش اپنے راستے۔ حویلی واپس وہ غیظ و غضب میں ہی آیا تھا، لیکن آئس کریم لانا نہیں بھولا تھا۔ ابھی تک ذہن کے پردوں پر منظر تازہ تھا۔ اس کا دل چاہا جو کچھ وقت پہلے دیکھا ہے وہ سب بھول جائے۔ کاش کہ میموری لاس کا کوئی آپشن ہوتا اور آسانی سے تکلیف دہ لمحات یادوں سے نکال دیے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس وقت وہ کچن میں کھڑا تھا۔ سچ شکر کہ کچن خالی تھا، ورنہ آئس کریم لانے کے اسے کتنے ہی جواب دینے پڑتے۔ اس نے 2 شیشے کی اسمال باؤل میں آئس کریم کے پیس کرتے ڈالے اور ٹرے میں رکھے انوشے کے کمرے میں آیا۔ انوشے، میری گڑیا کہاں ہے؟ وہ نوٹس بنا رہی تھی کہ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھتی فوراً اس کے سامنے آئی۔ بچے، یہ آئس کریم، یہ وہ علیحہ کو دے آؤ۔ یہ کہنا مشکل تھا، بھویں آنکھوں پر ہی گری ہوئی تھی۔ وہ کل اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس لیے۔ انوشے کے حیرت سے دیکھنے پر وحاش نے جھٹ سے صفائی دی۔ انوشا اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی ٹرے تھام گئی۔ اوکے لالا سائی، میں دے آتی ہوں۔ انوشا سینڈل پہنے وحاش کے کمرے کی اور بڑھی اندر گئی تو علیحہ کو کمرے میں ٹہلتے پایا۔ آؤ انوشے۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی کہ علیحہ کے کہنے پر اس کے نزدیک آ گئی۔ یہ آئس کریم آپ کے لیے۔ انوشا نے ٹرے اس کے سامنے کی تو چاکلیٹ فلیور دیکھ کر علیحہ کے منہ میں پانی آیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ آئس کریم میرا موڈ ٹھیک کر سکتی ہے؟ علیحہ نے آئس کریم اٹھائی اور بڑے بڑے چمچ بھرنے لگی۔ یہ میں نہیں لائی، یہ لالا لائے ہیں۔ انوشا کے اچانک بولنے پر علیحہ کے حلق میں آئس کریم اٹک گئی۔ کیا تمہارے لالا، وہ اکڑو مین، وہ آئس کریم لائے، وہ بھی میرے لیے؟ اتنا علیحہ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جتنا ایک ہی دن میں وحاش نے اسے شاک کر دیا تھا۔ پہلے اس کے لیے اسٹینڈ لینا، پھر یہ آئس کریم، وہ بھی اس وقت جب اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ ہاں، اب تو آپ مان لو کہ میرے لالا کتنے سویٹ ہے۔ علیحہ کے ساتھ ساتھ انوشے کو بھی اس کی کیئر اور انداز اچھا لگا تھا۔ تمہارے لالا کے ہاتھوں پر مہندی لگی تھی کیا؟ نہیں۔ پھر وہ خود کیوں نہیں لائے؟ وہ تیزی میں کھا رہی تھی کہ کہیں آئس کریم پگھل نہ جائے۔ پتہ نہیں، آئیں گے تو پوچھ لینا، میں اب چلتی ہوں، مجھے آج ہی اپنے نوٹس کلیئر کرنے ہیں۔ بائی دی وے، یہ ہاف کٹ آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک نئی لک آ رہی ہے، یونیک سی۔ اس کے بال ابھی تک اسٹریٹ تھے اور علیحہ اسے ہاف کٹ میں ٹی وی کی کوئی اداکارہ ہی لگ رہی تھی۔ رکو، یہ تم کھا لو۔ وہ جانے لگی تو علیحہ نے ٹرے اس کی سمت بڑھائی۔ نہیں، میں سردی میں آئس کریم نہیں کھاتی، مجھے زکام ہو جاتا ہے۔ انوشا نے رونی صورت بنائی، جیسے اس کا دل تو چاہ رہا تھا لیکن اپنی نازک طبیعت کی وجہ سے کھا نہیں سکتی تھی۔ انوشا چلی گئی۔ علیحہ نے مزے لے کر آئس کریم کھائی۔ شکر تھا کہ انوشا نے اسے رات کو ہی میڈیسن کھلا دی تھی تاکہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے سردی نہ لگ جائے، اور دوائی کی وجہ سے اسے بخار بھی نہیں ہوا تھا، ورنہ اس وقت وہ آئس کریم کی جگہ میڈیسن کھا رہی ہوتی۔ اس نے ساری آئس کریم کھا لی تھی۔ اب انتظار تھا تو صرف وحاش کا، وہ کمرے میں کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کہیں سو تو نہیں گیا تھا؟ اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کی کیئر کرے۔ ایک پل وہ ہم کلامی کرتی خود میں ڈوبی تھی کہ ایک دم سے دروازہ کھلا اور وحاش چودھری اپنی کن پٹی مسلتا ہوا اندر آیا۔ اس کے آتے ہی علیحہ نے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ اس کی اور اچھالی جو اس کے اندر تک شور سا مچا گئی تھی۔ 8 بج رہے ہیں، تم سوئی نہیں؟ وحاش سنگل صوفے پر بیٹھے بغیر اسے دیکھے پوچھنے لگا۔ اس کے اعصاب تھکن کا شکار تھے۔ میں 10 بجے سے پہلے نہیں سوتی، اور ابھی تو مجھے رات کے برتن بھی دھونے ہیں۔ رات کے برتنوں کی ڈیوٹی تو اس پر ہی لگا دی گئی تھی، حالانکہ اسے کھانا بھی نہیں دیتے تھے لیکن برتن دھونے کو دے دیتے تھے، اور وہ بھی اس بہانے دھو دیتی تھی
کہ فریج میں پڑا کھانا ایک دفعہ ہی کھا لے گی، لیکن یہ وہ صرف اسے کہہ رہی تھی۔ آج اس کا ارادہ برتن دھونے کا نہیں تھا، بلکہ صبح اٹھ کر حسینہ کو دن میں تارے دکھانے کا تھا۔ یقیناً اب وہ حسینہ کو تب تک نہیں بخشنے والی تھی جب تک حساب برابر نہیں کر لیتی۔ فقط تم کہاں سوتے ہو؟ اسے پتا تو تھا، پھر بھی پوچھ لیا۔ اوپر والے گیسٹ روم میں۔ وحاج نے آنکھیں کھولے علیحہ کو دیکھا۔ وہ ڈریس بدل چکی تھی، اس وقت وہ نارمل سے کرتا پائجامہ میں ملبوس تھی، دوپٹہ گلے میں پھیلایا ہوا تھا۔ تم کب سوتے ہو؟ وہ یوں ہی پوچھ بیٹھی، بس بات جاری رکھنی تھی۔ یہی کوئی 9-10 کے قریب۔ اس نے دوبارہ سے آنکھیں موند لی۔ علیحہ کو اس کی کنڈیشن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیا کر رہا تھا، یا پھر کچھ کہنا چاہتا تھا جو کہا نہیں جا رہا تھا۔ تمہیں نیند آئی ہے؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی کہ اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ وحاج نے اس کی خوشبو اپنے بہت قریب سے محسوس کی۔ تمہاری خوشبو بہت اچھی ہے۔ اس کی آنکھیں بوجھل تھی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ علیحہ نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا کہ اس کے تبصرہ کرنے پر ہنس دی۔ مجھے شاور لینا پڑے گا۔ علیحہ تھوڑا جھکے اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ وحاج ہڑبڑا کر اٹھا اور واش روم میں جاتے گم ہو گیا۔ 5 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، پورے 20 منٹ بعد وہ شاور لیے باہر آیا۔ خود کو بہت ساری ہمت دیے وہ باہر آیا تھا۔ اب بس جو بات ہے وہ کہہ دے۔ وہ ٹاول سے بال رگڑتا باہر نکلا تو علیحہ کی بے اختیار نگاہ اس پر اٹھی، جو شرٹ لیس لوز سا ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ اس کی باڈی پر پانی کے ننھے ننھے قطرے دیکھے علیحہ کا دل دھڑکا تھا، مگر جلد ہی نظریں چرا گئی۔ اس نے ایک پل رکے علیحہ کو دیکھا، اب بھی ہونٹ بولنے سے قاصر تھے کہ دنگ آتے وہ وارڈروب کے قریب گیا، اندر سے میٹرس اور بلینکٹ نکالے۔ وہ پلٹا اور بغیر اسے دیکھے بیڈ کے آگے کارپیٹ پر میٹرس ڈالے چادر ڈالنے لگا۔ علیحہ منہ کھولے اس کی کارروائی دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ آج اپنے کمرے میں سونے والا تھا؟ یہ سوچ ہی پتہ نہیں کیوں علیحہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑا گئی۔ اتنی سردی میں آپ زمین پر سوئیں گے؟ وہ صوفے سے کشنز اٹھائے سیٹ کرنے لگا تو علیحہ کو اچھا نہیں لگا کہ وہ خود اوپر سوئے اور وحاج نیچے سوئے، جبکہ اس کے انداز تخاطب پر ایک پل وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے انداز بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ وہ یکدم سے تم سے آپ پر گئی تھی۔ ہاں، روم میں کاؤچ نہیں ہے، ورنہ وہاں سو جاتا۔ وہ اپنا کمفرٹر کھولے سیٹ کر رہا تھا، پھر وہاں سے اٹھتے اس نے بالکنی کا دروازہ لاک کیا اور ونڈو کے آگے کرٹنز لگا دیے۔ کاؤچ نہیں ہے لیکن بیڈ تو ہے نا، چلے آئے بیڈ پر آ کر سوئیں۔ وہ موٹے گرم کمبل کے اندر گھسی ہوئی تھی کہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی اسے دیکھنے لگی۔ اگر بیڈ پر میں سوؤں گا تو تم کہاں سوؤ گی؟ وہ نم بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے دیکھنے لگا۔ میں بھی بیڈ پر ہی سوؤں گی۔ وہ چوڑی ہوتی لیٹ گئی، جیسے وہ اسے اٹھا کر کہے گا کہ نکل جاؤ میرے کمرے سے، ہم دونوں ایک بیڈ پر، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ وحاج کو شاید اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب ہی تصدیق کرنے لگا، وہ اتنی آسانی سے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر جگہ دے رہی تھی، یہ ہضم کرنا مشکل تھا۔ مجھے کیوں پرابلم ہوگی بھلا؟ آپ کا بیڈ ہے، آپ جہاں مرضی آ کر سو جائے۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ آج بولتے ہوئے وہ سوچ نہیں رہی تھی، بس بولے چلی جا رہی تھی۔ سوچ نہیں، اوکے، تو وہ ایسے رہی تھی، اور کہہ تو وہ ایسے رہی تھی جیسے وہ اس کے ساتھ چپک کر سو جائے گا تو بھی وہ کچھ نہیں کہے گی۔ تم شور ہو، جہاں مرضی سو جاؤ۔ وہ ایبرو اچکائے دوسری سائڈ کھڑا ہوا۔ میرا مطلب آپ اس کارنر پر سو جانا اور میں اس کارنر پر سو جاؤں گی، درمیان میں باؤنڈری لائن ہوگی، وہ کوئی کراس نہیں کرے گا۔ علیحہ نے تھوڑا سا اٹھتے بیڈ پر پڑے کشنز مڈ میں رکھ دیے تاکہ فاصلہ برقرار رہے۔ میں شرٹ اتار کر سوتا ہوں، کوئی ہنگامہ تو نہیں کرو گی؟ وحاج نے پوچھنا ضروری سمجھا، اسے عادت نہیں تھی شرٹ پہن کر سونے کی، ورنہ علیحہ کا کیا بھروسہ ابھی کچھ وقت بعد اس سے لڑنے بیٹھ جاتی۔ آپ کا کمرہ ہے، آپ چاہے سب کچھ اتار دیں، میں کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ اس نے ہنس کر کہہ دیا، لیکن جب احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے تو شرمندگی کے مارے اپنا چہرہ ہی کمفرٹر میں گھسا گئی، جس پر وحاج کے ہونٹوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ پھر اس کے برابر اپنی جگہ بنا کر لیٹتے وحاج نے وول کا کمفرٹر خود پر اچھے سے اوڑھا، اور اب بس درمیان میں موجود کشن صبح تک برقرار رہتے، کیونکہ جتنا سوتے ہوئے علیحہ بیڈ کی سیر کرتی تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ باؤنڈری لائن کراس نہ ہوتی۔